ہے حضرت سیدنا صہیب رومی ہے، میرے کریم آقا نے مکہ المکرمہ چھوڑا ہے، ہجرت فرمائی ہے، حضور مکہ سے مدینہ کی طرف جانے والے ہیں۔ حضرت صہیب رومی نے حضور کو دیکھا کہ حضور چلے گئے، رات کا وقت ہوتا تھا، ساری دنیا مکے میں سو جایا کرتی تھی، مگر حضرت صہیب ساری رات اٹھ کے بیٹھ کر مدینے کی طرف چہرہ کر کے رویا کرتے تھے۔ جب دن کا وقت ہوتا حضرت صہیب کیا کرتے، کھانا پینا کم کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ماجرا ہے؟ عاشق کہتا بس مجھ سے اگر دل کی بات پوچھتے ہو تو پیر فرید نے ترجمانی کی، ڈھولن تیری شک ڈھیرے گم تانگا گھڑیاں چاہی بہوں، کھپ کھپ کرن آہی بہوں، تپ تپ اٹھن بھاہی بہوں، ماہی پنل دلی لٹی، دل لٹ کے گیا راہی پٹھی، گزری فرید آخر عمر، آئی نہ دل بردی خبر، تتا عشق بہوں گزرے سے، ایو کہر نہ پیش آئیو سے، جان جگر تن پارے پارے، سینہ محض لبیراں، سڑ گیم جل گیم مر گیم کھپ گیم یار فرید نہ آیا، سڑ گیم مر گیم کھپ گیم یار فرید نہ آیا۔ پھر حضور کے دیدار کی طرف کے لیے حضرت صہیب رویا کرتے تھے۔ ایک دن فیصلہ کر لیا مکہ کو چھوڑ دوں گا، سارا سامان تجارت بیچا ہے، تاجروں کا بادشاہ ہے، درہم و دنانیر اپنی اونٹنی پر رکھے ہیں، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کا جواب تو دے دو نا، کیا مکہ المکرمہ میں بیت اللہ نہیں تھا؟ کیا مکہ المکرمہ میں حتیم کعبہ نہیں تھا؟ کیا مکہ المکرمہ میں صفا و مروہ نہیں تھا؟ کیا مینا عرفات مزدلفہ نہیں تھا؟ سب کچھ مکہ میں تھا، مگر یار مکہ میں نہیں۔ اس لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے تھے، اور مدینہ تو ہر کوئی آنا چاہتا ہے۔ میرے مسلک کا امام ہے، مجدد دین و ملت ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت ہے، حضور کی جالی پاک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے میرے آقا ہر کوئی جالی کا دیدار کرنے آتا ہے، احمد رضا آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا ہے، جالی کا پردہ ہٹاؤ نا، ایک بار احمد رضا کو چہرے کا دیدار کرواؤ نا۔ رو رو کر کہتے ہیں بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اشیانم اغثنی یا رسول اللہ، کئی طبیب کمامن سے پڑیاں جھول پلامن، میرے دل دا بھیت نہ پامن، پوے فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل پرم نگر تو تانگے، جتھا پینڈے سخت اڑانگے، نہ رہا فرید نہ لانگے، ہے بند بہو مشکل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ مرشد کریم۔ کئی دن گزر گئے، اعلیٰ حضرت مدینے میں ہے، حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے، محدث کبیر ہے، سید العرب والعجم ہے، اللہ اکبر، مگر مدینہ کی گلیوں میں پھر پھر کے کیا کہتا ہے، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ یہی بات تو پھر حضرت شیخ جامی نے کی، میرے آقا اگر میں مدینے نہیں آ سکتا، ہمیں بھی 3 سال ہو گئے مدینے نہیں جا سکے، آنکھیں ترس گئی ہیں سبز گنبد کے دیدار کے لیے، خدا کی قسم آنکھیں مشتاق ہیں سنہری جالیوں کے دیدار کے لیے، ہر دن اٹھتے ہیں یہی خاص ہوتی ہے، آج منظوری مل جائے گی۔ جب جامی کو منظوری نہ ملی تو جامی نے کہا سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمت بر زبانت گاہے گاہے، حضور اگر منظوری نہیں ملتی تو اتنا کرم تو کر دو نا، اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی ایک کتے کا نام جامی رکھ لو، بس جامی 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 کر کے بلاؤ گے، میں کتا بن کے حاضر خدمت ہو جاؤں گا، اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا کہ جامی کا نام تو حضور کے لبوں پہ آ گیا۔
شیخ ابو المعالی ہے، لاہور کا بادشاہ ہے، مرید آیا ہے، حضور مدینے جانا چاہتا ہوں، کوئی نصیحت تو کر دو۔ فرما بابو مدینے کے کتوں کا بھی ادب کرنا، بس یہی نصیحت ہے۔ وہ مدینہ چلا گیا، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، جالی پاک پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کیا، واپس آیا تو پھر پشت کو حضور کی طرف نہیں کیا، الٹے پاؤں چلتا، ہر روز ایسا کام کرتا۔ ایک دن سڑک پہ جا رہا تھا، کوئی لوگ اسے دیوانہ کہتے، کوئی مجنوں کہتے، اچانک ایک کتا ان کے قدموں کے نیچے آ کے زخمی ہو گیا۔ وہ شیخ کی بات یاد آ گئی، مرشد نے کہا تھا، مرشد نے فرمایا تھا مدینے کے کتوں کا بھی ادب کرنا، یہ کتا تو میری وجہ سے زخمی ہو گیا، مرشد کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ساری رات روتے رہے۔ کئی مہینوں کے بعد جب لاہور پہنچے، مرشد ایسے اللہ اکبر چل رہے تھے، مرشد نے ان کے چہرے کو دیکھ کے کہا بابو مدینے کے کتوں کا ادب کیا تھا، صحیح ادب کی بڑی کوشش کی تھی، مگر بے خیالی میں ایک کتا میرے قدموں کے نیچے آ کے زخمی ہو گیا، یہ خطا ہو گئی۔ فرمایا اگر آج اسی وقت تمہیں مدینہ کی گلیوں میں پھرنے والا وہ زخمی کتا نظر آ جائے تو اس کو پہچان لو گے، صحیح ضرور پہچان لو گا۔ فرمایا اگر یہی بات ہے تو پھر میری پشت سے کپڑا اتارا، فرمایا میری پشت پہ زخموں کے نشان دیکھ، اس کی دھار نکل گئی۔ آپ نے فرمایا جس کو کتا سمجھ رہے تھے تیرا مرشد تھا جو مدینہ کی گلی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہر عاشق کہتا ہے، جامی نے بھی یہی کہا تھا، جو سوئے من گزر آری، منے مسکین زنا داری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، نسیمہ جانے بے پتہ گزر کن۔ میرے آقا میں انہی ہواؤں کو جامی کی طرح پیغام دینا چاہتا ہوں جو ان سید زادوں کے گرد طواف کر رہی ہے، یہ باد سوا جو سید زادوں کے گرد طواف کر رہی ہے، اسی کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے شہزادے کے عرس میں آیا ہوں، بس یہی کہہ رہا ہوں، نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، تنم فرسود جاں پارا، زی ہجران دلم پر درد آوارا، زی اسیاں یا رسول اللہ، ہاں زی محجوری برامت جان عالم، زی محجوری برامت جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ بس اب آخری باتیں ہیں، ہمت جواب دے گئی۔ سیدنا صہیب رومی وہ جب مکہ کی سرحد پر پہنچے، کافر جمع ہو گئے، اوباش لڑکے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ ساری کمائی مکہ کی ہے، مدینہ میں تو تم گئے نہیں، تو پھر ایک سودا کر دے، یہ سارا مال ہمیں دے دے، خالی ہاتھ مدینے چلا جا، مال لینا چاہتا ہے تو مدینے نہ جا، مکہ میں رہ دے۔ کہا عجب بات کرتے ہو تم، مال کی بات کرتے ہو، میں نے تو حضور کے لیے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا ہے، بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں صرف ایک سرکار کے لیے۔ ایک ظالم کھڑا تھا، اس نے کہا کھینچ لو اس سے، اونٹنی کھینچ لو، اونٹنی چھین لی گئی۔ اکیلے پیدل چل رہا ہے، جب مدینہ کے قریب پہنچے ہیں تو صحابہ استقبال کے لیے باہر آئے ہیں، دیکھا کہ بال بڑا گندا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، قدموں سے خون جاری ہے۔ کہنے لگے صہیب یہ کیا ہو گیا، تو تاجروں کا بادشاہ تھا، تمہیں کیا ہو گیا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جسم سے خون کی لاٹ جاری ہے، کیا ہو گیا؟ پیر فرید نے ترجمہ کیا، منہ دھول مٹی سر پائم، سرننگ نموز وجائم، منہ دھول مٹی سر پائم، سرننگ نموز وجائم، کوئی پچھن نویڑے آئم، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔
جب مدینے پہنچے حضور کو سامنے دیکھا تو پیر فرید نے ترجمانی کہیں سے میرا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان عرس میں کیوں آئے ہو؟ میں بھی کیوں آیا ہوں؟ تم بھی خیرات مانگنے کے لیے آئے ہو، میں بھی سید زادے کے عرس پر ان کے در سے ایک سائل اور گدا بن کر خیرات مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اپنے غلاموں کو خیرات تو عطا کر دیتے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں صاحب عرس، حضور کرم کر دیجئے، سرکار کی بارگاہ میں سفارش تو فرما دیجئے کہ بس ہم غلاموں کی غلامی قبول ہو جائے اور ایک بار پھر روضہ اطہر کا دیدار نصیب ہو جائے۔ 3 سال پہلے باب سلام کے اندر سے جاتے تھے، حضور بھی جاتے، باب سلام کے اندر مواجہ شریف کے سامنے جالی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت بھی روتے تھے اور میں بھی روتا تھا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے اور یہی کہتے تھے سیں اسانال سامل علیسو کے کہنا اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا توہادی صدی جان تے در در مری جان، توہادی صدی جان تے در در مری جان، کتی کو پکڑ مجھ پلیسو کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں تے تک تک ہٹی ہاں مٹھی دوں نگاہیں بھلے سو کے کہنا۔ تو پھر بڑی دیر کھڑے رہتے تو وہ شرطے سپاہی یہ جو متوع مولوی آ جاتے، کوئی میرے گربان کو پکڑ لیتا اور مجھے باہر لا کے کھڑے کر دیتے، یہ تو دیوانہ ہے مجنون ہے، باہر مجھے کھڑا کر دیتے۔ اللہ اکبر، مجھے پیر فرید یاد آ جاتے جو فرماتے ہیں من ڈٹھم مدینہ عالی جت کون مکان دوالی ہے دھرتی ہے وہ خالی پیا نور رسالت چھکے تونی لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یور تک دم آخر نمائی جلوہ دیدار جا میرا۔ میرے آقا بس یہی سوال کرتے ہیں آپ کے در سے کہ جب موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہو رہی ہو، پتلی بعد میں بند ہو، پردے ہٹیں اور چہرے مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے، اب کیا کسی سے کام؟ تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، وہ زندگی کی شام تجھے